الحمدللہ الذی اوحى لنبیہ شعیا علیہ السلام انی باعث نبیا امیا نفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وقلوبا غلفا وأعينا عميا وأهدي به من بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمولة وأسمي به بعد النكرة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين قلوب وأهواء متشتتة وأقوام مختلفة والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم محبت کے ساتھ بلند آوازی کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ جھوم کر پڑھے وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله سبحان اللہ میرا عشق بھی تو آقا میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا جسم بھی تو میری روح بھی تو میرا قلب بھی تو جند جان بھی تو
میرا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصحف دے قرآن میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا ہادی مرشد پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو سبحان اللہ میرا ذوق یہ کہتے ہیں سب مل کر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرا ہادی مرشد پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو سبحان اللہ میری آس امید تے کھٹیا وٹیا تکیا مان تران بھی تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا میرا بھرم بھی تو میرا دھرم بھی تو سبحان اللہ میرا شرم بھی تو میرا شان بھی تو سبحان اللہ حمد و صلات کے بعد آج کا یہ خوبصورت اجتماع جامع مسجد نظامی میں منعقد ہے۔ اس محترم اور موقر مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا برادر محترم حاجی علی محمد فریدی سلمہ اللہ، مسجد کی انتظامیہ بطور خاص برادر مکرم محترم مقام حاجی محمد احسان الحق فریدی، عمائدین، حاضرین، ناظرین، متعلقین، وابستگان، علماء ذی وقار، جانثاران مصطفیٰ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متوالے، دیوانے، پروانے اور عاشقانہ انداز رکھنے والے مستانی، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ عزیز بیٹے مولانا گل علی نے عجیب سا انداز اختیار کیا، پڑھ رہے تھے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، سبحان اللہ ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ اچھا یہ جو حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، اب دل جگمگائے ہیں تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ آج حضور تو تشریف لے آئے، دل جگمگانے لگے، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں تو پتہ نہیں کیا کریں، مگر رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ جو تمہیں خوشی ہے نا، ترجمہ یہاں پر دیکھیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ جو تم خوش ہو، شاداں ہو، محبتوں سے اٹکیلیاں لیتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو، جو تمہارے اندر علم ہے، جو تمہارے اندر عمل ہے، جو تمہارے اندر ہنر ہے، جو تمہارا مقام ہے، جو تمہاری مستی ہے، جو تمہارا ذوق ہے، جو تمہارا شوق ہے، جو تمہارا ادراک ہے، جو تمہارا تعقل ہے، جو تمہارا وجدان ہے، جو تمہاری کیفیت ہے، پتہ ہے کس واسطے ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ صدقہ قرآن کا ہے، صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منایا کرو، خوش ہوا کرو، اور هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ،
میلاد شریف منایا کرو، خوشیاں منایا کرو، جھنڈے لگایا کرو، جھنڈیاں لہرایا کرو، تبرک تقسیم کیا کرو، نبی کے نام پر اپنے آپ کو دیوانہ ثابت کیا کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، تمہارے پاس ہے کیا؟ سونا، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات، کوٹھیاں، کاریں، پراڈو، شراڈو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ پیچھے ہے میرے مصطفیٰ کا ذکر اس سے بھی آگے ہے۔ یہ مطلب ہے۔ اب یہ بات کہ تم جشن مناؤ، تم خوشیاں مناؤ، یہ میلاد شریف مناتے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں ہے کیا جو ہم میلاد شریف مناتے ہیں؟ ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں کی طرح ہمیں گھر میں سونا نہیں آتا، بازار میں جانا نہیں آتا، مرغزار میں گھومنا نہیں آتا، مریض کی سرزمین پر جا کر، سوات کے اندر جا کر کیا وہاں پر ان پربہار مناظر کو دیکھنا نہیں آتا؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جشن مناتے کیوں ہیں؟ اور اگر کوئی ذرا پریشانی کے ساتھ یہ کہہ دے کہ وہ کہے گا تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ آج یہی عنوان ہے کہ آج ہم یہ کام کرتے کیوں ہیں۔ بات یہ ہے، جو شخص جشن مصطفیٰ مناتا ہے اللہ بھی اس کو سلام کرتا ہے۔ غور کرنا، اللہ بھی اس کو سلام کرتا ہے، میرا مصطفیٰ بھی اس کو سلام کرتا ہے، اور یقین کرنا کہ فرشتے بھی اس بندے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ مظہر فرید ایسے بس جیسے جذبات میں آ کر بات ہو جاتی ہے وہ کر گیا ہو۔ بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم کرتے کیا ہیں۔ نمبر 1، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے۔ نمبر 3، آمینہ کے لال پر درود و سلام کا نغمہ پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، حضور کے اوصاف اور خصائل کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، اللہ کی بارگاہ میں آخر میں دعا مانگی جاتی ہے۔ نمبر 6 کہ آخر میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ 6 کام ہوتے ہیں۔ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، چکرالوی ہو، دنیا اسلام سے تعلق رکھنے والوں، یہ 6 کام ہم اللہ کے فضل و کرم سے کرتے ہیں۔ میلاد النبی مناتے ہیں، وہ محراب کے سائے تلے منائیں، بازار کے جھرمٹ میں منائیں، گلی اور کوچوں میں منائیں، بستی اور کریا میں منائیں، وہ جس جگہ بھی منائیں، یہ 6 کام کیے جاتے ہیں۔ 6 کام کیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ بھی سلام فرماتا ہے، میرے آقا بھی سلام فرماتے ہیں، فرشتے بھی سلام فرماتے ہیں، یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے اور یہ خالی دعویٰ بھی نہیں ہے۔ آؤ ذرا آگے آؤ۔ ان للہ سیارۃ من الملائکہ، اللہ جل جلالہ کے فرشتے ہیں، یطلبون حلق الذکر، وہ دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو یاد کہاں پہ کیا جا رہا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں یہاں ہو رہا ہے ذکر، اتوا علیہم، وہاں چھم چھم آ جاتے ہیں۔ ثم ارسلوا رائدہم الی السماء الی اللہ عز وجل، اپنا ایک گروہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، وہاں پر وہ گروہ پہنچتا ہے، فرماتا ہے کیسے آئے؟ وہ کرتے ہیں اتینا
علی عباد من عبادک، اللہ تیرے بندوں سے ہو کر آ رہے ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ وہ میرے بندے نہیں ہیں۔ جب خاموش ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھپا مہر لگ جاتی، ہاں وہ واقعتاً میرے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتینا علی عباد من عبادک، ہم تیرے بندوں سے ہو کر آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کر کیا رہے ہیں؟ یعظمون آلاءک، یا اللہ وہ تیری نعمتوں کے چرچے بیان کر رہے ہیں۔ ذرا غور کرنا، ہم یہاں بیٹھے دنیا اسلام کے کسی بھی مسلک اور فرقہ سے تعلق رکھنے والوں، آج ذمہ داری کے ساتھ مظہر فرید تمہیں کہہ رہا ہے، یہاں بیٹھ کر ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ والضحیٰ کے چہرے والا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ واللیل کی زلفوں والا ہے، علم نشرح کے سینے والا ہے، ما زاغ البصر کے کاجل والا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے سفر والا ہے۔ اس کی نعمت کا چرچا بیان کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو سفر کرتا ہے، نبیوں کی امامت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی رحمۃ للعالمین۔ یہ وہ ہے، اس کی نعمتوں کا ہم چرچا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تو نے ہمیں ایسی نعمت عطا کی ہے، ایسی نعمت عطا کی ہے جو انگلی کا اشارہ کرتا ہے چاند کو نچا کے رکھ دیتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتا ہے اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو سورج کا پلٹا کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا محبوب عطا کیا، وہ کھاری کنووں کی شکایت آتی ہے، اپنا لاب دہن اس میں ڈالتا ہے، کھاری کنووں کو میٹھا کر دیتا ہے۔ ایسا محبوب عطا کیا۔ یہاں پر پیارا علی، علی کہاں ہے؟ فی عینیہ وجع، آنکھوں میں آشوب ہے، فرمایا لاؤ تو صحیح۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرئ لم یکن بہ وجع، ادھر آمنہ کا لال لعاب دہن لگاتا ہے، ادھر رب ذوالجلال شفا عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی نعمت کا چرچا بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری مہربانی ہے، وہ محبوب دیا اذا تبسم لقد اضاء البیت، جو مسکراتا ہے تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ آپ مجھ پر کوئی احسان نہیں کریں گے، نہ میں کوئی آپ پر احسان کر رہا ہوں، میں جو آپ سے گفتگو کا خدا کی قسم آپ پر احسان نہیں کر رہا، میں تو مدینے کا فیضان لے رہا ہوں۔ یہ آپ پر کیا احسان ہے، یا آپ کا مجھ پر کیا احسان ہے؟ وہ احسان تو مدینے والے کا ہے کہ جس نے اپنی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے ہمیں یہاں طلب کر لیا ہے۔ مولا تیری ذات کا شکریہ، ایسا محبوب عطا کیا اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہ جب کلام کرتا ہے تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعاعیں برآمد ہوتی ہیں۔ ہاتھ برتن میں رکھتا ہے، صحابی فرماتے ہیں انی رأیت الماء ینبع من بین اصابعہ، کہ میں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم اللہ کی عظمت کے چرچے بیان کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی رب کی کرم نوازی، آنکھ نعمت کوئی شک نہیں، سماعت نعمت کوئی شک نہیں، قوت لامسہ نعمت کوئی شک نہیں، قوت باصرہ نعمت کوئی شک نہیں، قوت حافظہ نعمت کوئی شک نہیں، قوت متصرفہ نعمت کوئی شک نہیں، حص حافظہ کوئی شک نہیں ہے۔ مگر یاد رکھنا وہاں پر جمادات نعمت ہیں، نباتات نعمت ہیں، حیوانات نعمت ہیں، ولی نعمت ہے، غوث نعمت ہے، اور اب
ابدال نعمت ہیں، تبا تابی نعمت ہیں، صحابی نعمت ہیں، نبی نعمت ہیں، رسول نعمت ہیں، جنت نعمت ہے، قرآن جنت نعمت ہے، غلمان بہشت نعمت ہے، مگر ساری چیزیں خدا کی قسم ملی اسی وقت ہے کہ جب آمنہ کا لال آیا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ ہمارا ہی دعویٰ نہیں کہ ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ پتھروں نے بول کر کہا انی لعارف حجر بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، کہ ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ احد پہاڑ نے جھوم کر کہا ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ اور صرف پتھروں کی بات نہیں ہے، اور اگر دیکھو وہاں پر ابو جہل کے ہاتھ کی کنکریوں نے وہاں پر بول کر کہا ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ درختوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر درخت سے کہو کہ تمہارا محبوب تمہیں بلا رہا ہے، اور وہاں درخت جڑوں سمیت دامن مصطفیٰ میں آ کر کہتے ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ سورج غروب ہو چکا ہے، اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ شمسا، اور سورج نے واپس پلٹ کر کہا ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ چاند آسمانوں کی بلندیوں پر تھا، آمنہ کے لال نے انگلی کا اشارہ کیا، اس نے سینہ چاک کر کے کہا ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ پانی نے میٹھا ہو کر کہا ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ اور یارو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ فضاؤں کا جگنو چمک چمک کر کہتا ہے ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ اور بطن سمندر کی مچھلی وہ تیر کر اٹکیلیاں لے کر کہتی ہیں ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ آہوے صحرا وہ سمندر کے اندر، وہ دنیا جہان کے، وہ پہاڑوں کے اندر، وہ جنگلوں کے اندر وہ گھوم پھر کر اٹکیلیاں لے کر کہتے ہیں ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ اور قبر میں بھی ہم کہیں گے ہم پیارے نبی کے دیوانے، اور حشر میں بھی ہم کہیں گے پیارے نبی کے دیوانے۔ یارو یہ ہے دیوانگی۔ اور جس انداز میں آپ نے کہا ہے، جس انداز میں آپ نے کہا ہے، مجھے وثوق ہے کہ فرشتے بھی وہاں لکھ رہے ہیں یا اللہ ہم تیرے دیوانوں سے ہو کر آ رہے ہیں۔ اتینا علی عباد من عبادک یعظمون آلاءک، مولا وہ تیری نعمتوں کے چرچے بیان کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ وَيَتْلُونَ کتابک، وہ تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت بھی ہوئی، قاری صاحب نے کی، عائشہ صاحب نے کی، تلاوت بھی کی۔ یتلون کتابک ویصلون علی نبیک، یا اللہ وہ تیرے محبوب پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ نعت شریف بھی ہوئی، نعت شریف بھی ہوئی۔ اور آخر میں فرشتے کہتے ہیں مولا وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ دنیا اسلام کے اندر رہنے والوں یہ 4 کام ہم کر رہے ہیں، 5 بلکہ 6 کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے حاجی صاحب نے اعلان کیا، شہر بھر سے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، مبارک ہو کہ یہ آپ ہی کام نہیں کر رہے، یہ رب کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں
اور یارو غور کرو، فرشتے جا کر کہتے ہیں مولا ہم تیرے بندوں سے ہو کر آ رہے ہیں، اور میلاد منانے والے میلادیوں کبھی معذرت خواہانہ انداز میں مجالس میں مت بیٹھا کرو، دل کو آئینہ مصطفیٰ بنا کے بیٹھا کرو، نگاہوں کو جھکا کے اور اپنے دامن کو وا کر کے بیٹھا کرو کہ آمنہ کا لال بھیک دینے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تیرے بندوں سے ہو کر آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تیری نعمتوں کے چرچے بیان کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تیرے محبوب پر درود و سلام کے نغمے پیش کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر درود و سلام کے نذرانوں کے بعد دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے او پھر نیچے جاؤ، سبحان اللہ، نیچے جاؤ، نیچے جاؤ، حفوہم رحمتی، جاؤ جا کر مولا کیا کریں؟ وہ فرماتا ہے میرا لنگر لے جاؤ، میرا لنگر لے جاؤ، جاؤ حفوہم برحمتی، جتنے بندے بیٹھے ہوئے سب پر جا کر میری رحمت کی چادر دے دو۔ فرشتے آنے لگتے ہیں، رک جاتے ہیں، مولا ان فیہم فلانا خطاء اعتناکہم اعتناکا، یا اللہ ان بندوں کے اندر ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہے جس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، بندہ 2 نمبریہ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور محبت سے کہتا ہوں پہلی بات ہے سارے ہی 1 نمبر ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی صرف اس لیے آیا ہے کہ جا کر دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہے، تو میں کہتا ہوں پیار سے بیٹھ، آج خیرات بھیک دینے والا میرا مصطفیٰ ہے، خیرات رب کی طرف سے مل رہی ہے، وہ دامن کو کھلا کر دے، دامن کو کھلا کر دے، تو جس انداز میں آ کر بیٹھا ہے اللہ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، او فرشتو اگر وہ 2 نمبر ہے جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو 1 نمبر کے ہیں، یاد رکھو جہاں میں نے ان 1 نمبریوں کا بخش دیا ہے اس 2 نمبر کو بھی میں نے بخشش کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ یارو یہ فائدہ اب ذرا غور کریں، رب بھی بندوں کو سلام فرماتا ہے، لنگر عطا فرما رہا ہے، ایک وہ لنگر جو حاجی صاحب نے تیار کروایا، ہم نے اپنے مطابق تیار کیا، یہ رب کا لنگر ہے، یہ رب ذوالجلال کا لنگر ہے۔ اور دیکھو سلام جو آپ کہتے ہیں کہ کیسے سلام کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشر، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ، پہلے تو آپ ذرا تھوڑا سا بعض بندے گھبرا جاتے ہیں یار یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو درود شریف کی محفل میں آتا ہے اسے رب سلام فرماتا ہے، میں نے تو صرف 1 مرتبہ کہا نا کہ 1 مرتبہ فرماتا ہے، مدینے والے آقا فرماتے ہیں جب تو مجھ پر صلات بھیجتا ہے تو رب 10 مرتبہ تجھ پر صلات بھیجتا ہے، 1 مرتبہ پر پریشان نہ ہو، 10 مرتبہ اللہ جل جلالہ سلام فرماتا ہے۔ من اور کائنات کے آقا نے لمبا سجدہ کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے حضور لمبا سجدہ کیوں کیا؟ فرمایا ابھی جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر بیان کیا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جا کر میرے محبوب کا پیغام دے دو، من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، جا کر میرے محبوب کو کہہ دو جو تجھ پر 1 مرتبہ سلام کہتا ہے میں رب ہو کر اس پر صلات بھیجتا ہوں، جو تجھے سلام کہتا ہے میں رب ہو کر اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ اس لیے محفل میں آنے والوں خوش ہو جایا کرو، خوش ہو جایا کرو۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے کہ جی یہ بڑوں کو سلام کہتا ہے،
او یارو یہاں یاد رکھو جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب ہے آج تجھے وہ سلام فرما رہا ہے. یعنی اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو, اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو کہ اللہ ہمیں سلام بھیج رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم میلاد شریف اس لیے مناتے ہیں کہ رب بھی سلام عطا فرماتا ہے, میرے مصطفیٰ بھی سلام عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد سلامہ. جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے سرکار فرماتے ہیں میں اپنی آب و حیات کے ساتھ اس بندے کے سلام کا جواب دیا کرتا ہوں. ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر سرکار دو سرا کا جو سرکار فرما دیں, قاری صاحب مجھے فرما دیں مظہر فرید السلام علیکم, اس کا مطلب ہے مجھ سے گھبرانا نہیں ہے, میں نے کچھ کہنا نہیں ہے, تو میرا ہے میں تیرا ہوں. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے السلام علیکم. میں نے کہا قاری صاحب السلام علیکم, مطلب ہے قاری صاحب گھبرانا نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا, میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ دعویٰ کمزور ہو سکتا ہے مگر یاد رکھنا کہ جو دعویٰ میرے مصطفیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتا. ادھر بندہ کہتا ہے السلام علیکم, آمینہ کا لال فرماتا ہے وعلیکم السلام. سبحان اللہ. اور کبھی کبھی السلام علیکم کہہ کر خاموش ہو جایا کرو, آواز سنا کرو. مدینے سے آواز آتی ہے, اس آواز کو سننے کے لیے خاموش ہو جایا کرو کہ کائنات کے آقا وعلیکم السلام فرما رہے ہیں. اور اس لیے ہم درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں, محفل اس لیے مناتے ہیں اللہ بھی سلام عطا فرماتا ہے, میرا مصطفیٰ بھی سلام عطا فرماتا ہے. یارو ذرا سوچو, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. لوگوں خوشی منایا کرو, تمہیں کچھ ملی بات تو خوشی منایا کرو. اور یہ بندہ جو خوشی مناتا ہے, اب یہ بندہ خوشی منا رہا ہے, اب بندے کو ملا کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کو ملا کیا ہے سبحان اللہ. کہ یہ خوشی منائے؟ میں کہتا ہوں کیا کچھ نہیں ملا. سبحان اللہ. اس لیے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے, رب فرماتا ہے کہ محبوب لولاک لما خلقت الخلق, اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا لولا محمد ما خلقتک, اے آدم اگر میں نے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. جس کا مطلب یہ ہوا آدم صفی ہے صدقہ میرے مصطفیٰ کا, سبحان اللہ. نوح نجی ہے صدقہ میرے مصطفیٰ کا, سلیمان مسخر کرنے والا ہواؤں کو ہے صدقہ میرے مصطفیٰ کا, موسیٰ 12 چشموں کو جاری کرنے والا تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا, عیسیٰ روح اللہ کوڑیوں کو شفا دینے والا تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. اور یہ کہتے ہیں آج جو ہمارا سانس کبھی باہر کبھی اندر آتا ہے صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. آج اس کائنات کا حسن ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. اور قبر میں جب بخشش کا پیغام ملنا ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا. اور قیامت کے دن سجدے میں سر رکھ کر گناہ گاروں کا بخشوانا ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا. یہ کائنات کیا کا, اور یہ ہمیں ملا کیا ہے, ہم کیوں جشن مناتے ہیں؟ اصل میں اللہ خود فرماتا ہے اما بنعمت ربک فحدث, رب کی نعمتوں کا اظہار کیا کرو. ہمیں آنکھ ملے خوش ہوتے ہیں. پچھلے دنوں حاج صاحب نے آپریشن کروایا, ماشاءاللہ کامیاب ہوا. حاج صاحب نے آپریشن کروایا, کامیاب ہوا. کتنی مرتبہ شکریہ ادا کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے. آنکھ ملی ہے, بینائی ہے, ذرا کمزور سی ہوئی,
ذرا وہاں پر اجالا ہو گیا، اور اس کا شکریہ ہے تو جس کے صدقے سے آنکھ ملی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ اور اللہ فرماتا ہے انی باعث نبیًا امیًا افتح بہ آذانا صما وقلوبا غلفا واعینا عمیا سبحان اللہ، واہدی بہ من بعد الضلالہ واعلم بہ بعد الجہالہ وارفع بہ بعد الخمولہ واسمی بہ بعد النکرہ واجمع بہ بعد الفرقہ وألف به بین قلوب واہواء متشتتہ واقوام مختلفہ۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے شاید میں ایسا بندہ بھیج رہا ہوں، صدقہ اس کا ہوگا، میں گونگوں کو زبانیں دے دوں گا، سبحان اللہ، صدقہ اس کا ہوگا، میں بہروں کو سماعتیں دے دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا، میں نابیناؤں کو بینائی عطا کر دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا، میں مردوں کو زندگی عطا کر دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا، اجڑے ہوئوں کو آباد کر دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا، بکھرے ہوئوں کو یکجا کر دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا، جاہلوں کو عالم کر دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا، گناہ گاروں کو اپنی ذات سے ملا کے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، چپ۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، مرحبا مرحبا، محبت سے مرحبا، زندہ باد زندہ باد، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ یارو ہمیں جب رب حکم عطا فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو۔ یا اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تیرا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تو نے اپنا محبوب عطا کر دیا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو محفل ہوا کرتی ہے یہ رب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سنت الہ ہے، سنت الہ، کیونکہ رب ذوالجلال نے جب خطبہ دیا الستو بربکم تو روحوں کو جمع کیا، سبحان اللہ، روحوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کرنا سنت الہیہ، الستو بربکم سنت الہیہ۔ سبحان اللہ، اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو جمع کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، واہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ سبحان اللہ، اللہ جل جلالہ فرشتوں کو جمع کیا، فرشتوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے خطبہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، ان سے خطبہ عطا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جمع کیا، اللہ نے نبیوں کا جمع کیا۔ اب ذرا غور کرنا، اس بات پر اور بھی غور کرنا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ نبیوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان سے عہد لیا، تم میرے نبی ہو، یاد رکھنا میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، دانائی کے اصول دوں گا، تمہیں زندگی میں جینے کے طریقے دوں گا، اور مگر یاد رکھنا جب تمہاری نبوت کا پرچم لہرا رہا ہو، لوگ کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور جب تمہارا وہ پرچم لہرا رہا ہو، لوگ تمہیں سلام کر رہے ہوں، لوگ تمہیں سلام کر رہے ہوں، تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، اور اگر کسی کے دور میں میرا مصطفیٰ آ جائے، سبحان اللہ، نبی آخر زمان آ جائے، اپنی نبوت کے پرچموں کو لپیٹ دینا، پرچموں کو لپیٹ دینا اور سیدھے دامن مصطفیٰ میں آ جانا، یہی تمہاری
تمہاری معراج ہو جائے گی۔ یارو اللہ جب اللہ رب العزت کائنات کے آقا کی جلوہ گری پر آنے سے بھی پہلے میلاد منا رہا ہے، آنے سے بھی پہلے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ رب ذوالجلال فرمایا نا کہ یہاں پر پھر جب میرا نبی آ جائے، سرکار تو ابھی آئے نہیں، جب آج آئے پتہ چلا کہ ابھی آئے نہیں، آنے سے پہلے بھی رب ذوالجلال میرے مصطفیٰ کی ولادت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ یہ رب کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ دوسرے نبیوں کو دیکھیں، موسیٰ عیسیٰ روح اللہ، والسلام علیہ یوم ولدت، غور کریں، حضرت عیسیٰ روح اللہ وہ اپنا یوم ولادت کا تذکرہ خود فرما رہے ہیں۔ والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی، والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی، جب میں پیدا ہوا پیدائش کے دن پر سلامتی، جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا اس وقت سلامتی، اور جس وقت میں مبعوث کیا جاؤں گا اس وقت سلامتی۔ اور یارو ذرا غور کرنا، اس کا مطلب یہ کوئی بہت بڑا وظیفہ ہے، وہ وظیفہ ہے کہ وہاں پر یوم ولادت، اپنا یوم ولادت عیسیٰ روح اللہ وہ خود منا رہے ہیں۔ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ او رب ذوالجلال کی بارگاہ، یا اللہ تیری مہربانی، تو نے ولادت عطا کی، یہ میلاد منایا جا رہا ہے۔ اگر نہیں تو دیکھو قرآن مقدس فرما رہا ہے یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی بھی کہ اور میلاد منائے نہ منائے، اللہ کے نبی اپنا میلاد خود مناتے ہیں۔ یارو سوچو، کائنات کے آقا، یہ تو اللہ رب العزت نے سرکار کی ولادت کا تذکرہ فرما دیا۔ عیسیٰ روح اللہ نبیوں کا کام جو انہوں نے اپنی ولادت کا تذکرہ کر دیا۔ کائنات کے آقا سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جلوہ فکن ہیں۔ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میلادہما۔ میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، آپ مل کر کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ ام المومنین امی جی عائشہ صدیقہ، امی جی حضور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کائنات کے آقا جلوہ فکن ہیں۔ ابا جی حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلوہ فکن ہیں، اور فرماتے ہیں آپ دونوں اپنے میلاد کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ میلادہما،
اپنے میلاد کا تذکرہ کر رہے تھے. اور یارو ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے آقا نعمت نے میلاد منایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سے پوچھا گیا حضور، اور پوچھا کیا گیا؟ ان صوم الاثنین. حضور یہ جو پیر کے دن کا آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا، پیر کے روزے کی بات کرتے ہو، آپ فرماتے ہیں فیہ ولدت، سبحان اللہ. واہ واہ. اپنا میلاد خود منایا. فیہ ولدت، اللہ جل جلالہ نے مجھے پیر کے دن پیروں کے پیر کو جنم عطا فرمایا. فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اور پیر ہی کا دن تھا کہ رب ذوالجلال نے مجھ پر وحج کو نازل فرمایا. جب سرکار نے فرمایا ولدت، اپنا میلاد خود منایا، تو پھر ہمیں اس بات پر اعزاز ہے، آقا ہماری حاضری لگائے، ہم میلادی ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہم محبت کے ساتھ ہم جو میلادی ہے بس وہی جواب دے. ہم محبت کے ساتھ ہم بھئی ہمیں فخر ہے اس بات پر، خدا کی قسم اٹھا بولنا، میں کہتا ہوں ہمیں اس بات پر ناز ہے. یہ کتنے لوگ ہیں، کوئی شک نہیں، نظامی مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی شک نہیں، مگر اور کتنے لوگ ہیں. اور تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری حاضری لگانے والا رب لم یزل ہے، اور تمہاری حاضری لگانے والا میرا مصطفیٰ ہے. اس نے حاضری کے لیے وہ تمہارا انتخاب کر لیا، ورنہ کتنے لوگ پھر رہے ہیں، کتنے لوگ سو گئے، کتنے لوگ انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر دیکھو کہ آپ اپنے مصطفیٰ کا نظارہ دیکھ رہے ہو. اس کی کرم نوازی ہے. ہم پیارے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم پیارے نبی کے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. والے بولو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. رسول میں بہت بھی قبول ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی ہے رسول میں، بہت بھی قبول ہے. جو ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ. زندگی فضول ہے. سبحان اللہ. یہ جو آج دیوانگی کا اثر نظر آ رہا ہے نا، یہ جو دیوانگی کا اثر نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں صحابہ کرام کی سنت ادا کی جا رہی ہے. صحیح مسلم کو اٹھاؤ میلاد پر اعتراض کرنے والوں، صحیح مسلم کو اٹھاؤ. کائنات کے آقا سرزمین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جلوہ فکر ہو رہے ہیں. فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان فی الطرق فینادون یا محمد یا رسول اللہ. جشن آمد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے. مرد چھتوں پہ چڑھ گئے. کیوں چڑھے ہو؟ جشن آمد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے. عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں. تمہیں کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں ہمارا مصطفیٰ آ رہا ہے. گلی محلوں میں بچے بکھر گئے. اور تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہمارا دل کا جانی آ رہا ہے، ہمارا محبوب آ رہا ہے، ہمارا مرغوب آ رہا ہے، ہمارا مقتدی آ رہا ہے، ہمارا مصطفیٰ آ رہا ہے. وہ آمینہ کا لال آ رہا ہے، عبداللہ کا راج دلارا آ رہا ہے. اور مل کر کیا کہہ رہے تھے؟ فَجْنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ. ان کا نعرہ بھی بڑا عجیب تھا، نعرہ بڑا عجیب تھا. اور وہ کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد
مصطفیٰ سے فیض یاب ہونے والوں کا نعرہ ہے، نگاہ التفات میں آنے والوں کا یہ نعرہ ہے۔ اور یاد رکھو اب یہاں پر یہ جو نعرہ کہ یا محمد یا رسول اللہ، اب تو سرکار سامنے موجود ہے نا، کہہ سکتا ہے نا سرکار سامنے تھے تو کہا جا سکتا ہے۔ میں کہتا البدایہ والنہایہ اٹھاؤ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ جنگ میں شکست کھانے کے قریب ہوئے، تلواریں جواب دے گئی، نیزے جواب دے گئے، بھالے جواب دے گئے، زرہیں کمزور پڑ گئی، مگر ایک ہتھیار انہیں یاد آیا جو سب سے زیادہ مضبوط تھا، اور وہ ہتھیار کیا تھا؟ ہاتھ جوڑے رخ مدینے کا کر لیا، یہ تھا وہ ہتھیار۔ اور وہ ذرا جملہ سنیں، ثم نادى بشعار المسلمین وکان شعارهم یومئذ یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ مظہر فرید نہیں کہہ رہا، اس دور میں کسی کے سر کو درد ہوتا تو یہ گولیاں نہیں تھیں، وہاں پر کہا جاتا یا محمد یا رسول اللہ، گھٹنوں کا درد ہوتی یا محمد یا رسول اللہ، جسم تکلیف میں ہوتا یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ وظیفہ تھا، ہاتھ باندھے حضور اب شکست قریب ہے، ثم نادى بشعار المسلمین وکان شعارهم یومئذ یا محمد یا رسول اللہ۔ سامنے آقا نہیں ہے، مدینہ پاک میں ہے، اور جب ہاتھ باندھ کے وسیلہ پیش کیا تو یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ شکست کھانے کے قریب تھے، رب ذوالجلال نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ دیوانوں کا میلاد ہے، یہ دیوانوں کا میلاد ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسی طرح سے سارا سال رہا کرو، سال کے سارے مہینے یوں ہی رہا کرو، مہینوں کے ہفتوں میں یوں ہی رہا کرو، اور ہفتے کے دنوں میں یوں ہی رہا کرو، دنوں کے گھنٹوں میں، سیکنڈوں میں، منٹوں میں یوں ہی رہا کرو۔ وہ وجہ یہ ہے، زندہ گائیے، زندہ کھائیے، اوندہ گائیے۔ اب ذرا غور کریں کہ کائنات کے آقا، مجھے خدا کی قسم آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا جو میں بات پوچھنے لگا ہوں، کیا تمہاری ماں ایسی ہے؟ کیا تمہارے باپ کی یہ شفقت ہے؟ کیا تمہارے انکل کی، تمہارے چچا کی، تایا کی شفقت ہے جو اب میں آپ سے کہنے لگا ہوں؟ کائنات کے آقا فرماتے ہیں، مولا ای المومنین شتمتہ آذیتہ وجلدتہ فاجعلھا لہ صلاۃ وزکاۃ وقربۃ تقربہ بہا الیک یوم القیامہ۔ ذرا غور کرنا، اور کوئی مائی کا لال، یہ میرا دعویٰ، کوئی مائی کا لال، دیکھیں قاری صاحب نے یہاں پانی رکھا ہے تو پانی ہے نا، پانی ہے نا، اب یہ روٹی تو نہیں بن گیا، پانی ہے، پانی رہا، یہ ساہیوال کا پانی ہے، ساہیوال کا رہا، زمزم تو نہیں بن گیا۔ ذرا غور کریں، اگر کسی شخص کو استاد سزا دیتا ہے، بھئی وہ سزا ہوتی ہے، جھڑکتا ہے وہ جھڑکی ہوتی ہے، تھپڑ مارتا ہے وہ تھپڑ ہوتا ہے، مگر آؤ اس جیسا محسن لا کر دکھاؤ،
محسن لا کر دکھاؤ. اوے اماں مارے بھی صحیح, وہ تھپڑ تھپڑ ہی ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں اماں السلام علیکم. بابا تھپڑ بھی لگائے پھر بھی ہم کہتے ہیں بابا السلام علیکم. اور ان سے پیار پھر بھی ہے. آؤ, یہ تو وہ آمنہ کا لال ہے جو رب سے ایک مرتبہ راز و نیاز میں, لاڑ میں آ کر, پیار میں آ کر عرض کرتا ہے, مولا ای المومنین شتمتہ, اگر کسی بندہ مومن کو میں جھڑکی دے دوں, سخت لفظ استعمال کر لوں, اس پر کوڑا اٹھا لوں, اتنی مہربانی کر دینا کہ اگر میں کسی کو تھپڑ ماروں تو اس تھپڑ کے بدلہ میں اس کے نامہ اعمال میں نمازوں کا ثواب لکھ دینا. لو, کوئی لاؤ, کوئی لاؤ کہ یہاں پر لگے تھپڑ, ثواب لکھا جائے نماز کا, دی جائے جھڑکی, ثواب لکھا جائے حج کا, وہاں پر اسے جائے گھورا, مگر اس کے نامہ اعمال میں زکوٰۃ کا ثواب لکھ دیا جائے. اور کوئی کائنات کا بندہ نہیں ہے اگر یہ صلاحیت رکھتا ہے تو آمنہ کا لال رکھتا. پھر ہم جس کا اتنا بڑا احسان ہو, ہم اس کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ مولانا ہم اس کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ اس کا میلاد منائیں گے, ہم جھنڈے لگائیں گے, ہم جھنڈیاں لگائیں گے, ہم مرچیں لگائیں گے, ہم اسی طرح سے راہوں کو سنوارتے رہیں گے. اور اس لیے کہ یہ زندہ کھائیے, اوندہ گائیے. اب کائنات کی آقا سرکار دوسرا, اب رب ذوالجلال کی بارگاہ کے برگزیدہ شخصیت ہیں. دیکھو جن کے ذریعہ سے, یہ تو ذات ہے نا, ذات مصطفیٰ. دیکھو حضرت اسما ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی, ان کے پاس صحابہ کرام کا اجتماع آ گیا, دستک دی, اماں جی ہم آپ کے بچے آپ کے پاس ایک بات پوچھنے آئے ہیں. بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ اماں جی یہ بتائیں, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اپنا درد لے کر, اپنا مرض لے کر, اپنی تکلیف لے کر, اپنی آرزو لے کر آتے ہیں تو بیمار ہوتے ہیں, مگر جاتے ہیں تو شفا یاب ہوتے ہیں. آپ انہیں کیا دوائی دیتی ہیں؟ دوا کیا ہے؟ یہ میرا آقا ہے. ہم زندہ کھائیے, اوندہ گائیے. اور یارو جب پوچھا, اماں جی اندر گئیں, ایک کپڑا لے کر آ گئے. ہاذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبسها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قبضت عائشہ, تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ وہ جبہ پاک ہے جسے کئی مرتبہ میرے مصطفیٰ نے اپنے بدن کے ساتھ لگایا تھا, اور اس جبہ پاک نے کئی مرتبہ میرے مصطفیٰ کے جسم کے بوسے لیے ہوئے ہیں. اور یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جب میری بہن دنیا سے انتقال کر گئی. فقبضت منها, میں نے ان سے لے لیا. اب ہوتا یہ ہے جب کوئی مریض آ جاتا ہے, نستشفی بہا, میں جبہ مصطفیٰ لے کر اسے پانی میں گھول دیتی ہوں اور پانی مریض کو پلا دیتی ہوں, ابھی لپیٹ کر رکھتی نہیں ہوں, میرا مولا اسے شفا عطا کر دیتا. یارو ڈاکٹر ٹیبلٹ بنائیں, اس میں شفا ہے, کیپسول بنائیں, کہیں کہ اس میں شفا ہے, وہ پڑیاں بنائیں, اس میں شفا ہے, حکیم سنیاسی وہ یہاں پر کوئی چیز بنائے کہ اس میں شفا ہے, وہ عرصہ دراز لگا کر تجربات کر کے پھر کہتے ہیں کہ اس میں شفا ہے. آمنہ کا لال اپنا قدم مبارک مدینے کی گلیوں میں رکھتا ہے, رب ذوالجلال ساری مٹی کو کھا کے شفا بنا دیتا ہے. پھر کیوں نہ منائیں میلاد؟ پھر میلاد ہم کیوں نہ منائیں؟ اس لیے میلاد ہم مناتے ہیں کہ جو میلاد مناتا ہے رب بھی سلام فرماتا ہے, میرے مصطفیٰ بھی سلام فرماتے ہیں, اور یہ فرشتے بھی سلام فرماتے ہیں, اور صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ ہے. اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جو
جو سرکار دو سرا، میں کہتا ہوں آپ مجھے پہلے تو قاری صاحب ہی کہا کرتے ہیں، کہتے تو بڑا جذبات میں آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں میں کیوں نہ جذبات میں آؤں، میں جذبات میں کیوں نہ آؤں، مجھے کیا تکلیف ہے، مجھے تکلیف کیا ہے میں جذبات میں نہ ہوں. یارو ذرا غور کرو، غور کرو. بھائی آمینہ کا لال آئے، ایک آدمی دیکھیں آپ یہاں بچے کو بٹھا دیں، یہ بچہ اپنے بابا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھا اس لیے کہ اس کے بابا بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا غور کرنا. تھوڑی دیر کے بعد چہرے کو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے، چہرے کو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے کہ یہاں پر یہ ان کے بابا ہیں. یہ دادا کو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے بچہ، یہ میرے دادا ہیں. میں کہتا ہوں بابا کیسے ملا، بابا کیسے ملا، دادا کیسے ملا، پردادا کیسے ملا، اور شکر دادا کیسے ملا؟ یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے اور اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو نبی کی رحمت کو دیکھ کر بھی خوش ہوا کر. سبحان اللہ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. خوشی منایا کرو، خوشی منایا کرو. دیکھو اگر ایک آدمی کو، ایک بچے کو عید کے موقع پر نا، ایک بچے کو ابھی 100 روپیہ نہیں ملا، 10 روپے نہیں ملے، وہ منہ اسی طرح سے رکھے، اور اگر 100 روپیہ بابا نے ماما نے دے دیا پھر بھی منہ اس کا اسی طرح سے ہو. ذرا غور کریں، اماں کیا کہے گی، بابا کیا کرے، ذرا منہ تو سیدھا کر لے. یارو یہ خوشی ملنے سے پہلے بھی تو منہ بسور کر بیٹھے، اور جب یہ جشن اور خوشی کا موقع آئے، آمینہ کا لال بھی مل جائے اور تیرے چہرے پر پھر بھی رونق نہ آئے. اور چہرے کو ٹھیک کر، اپنی ہوائیوں کو ٹھیک کر، اس لیے کہ جب تو اپنے چہرے کو ٹھیک کرے گا اور تو خوشی کے ساتھ گنگنائے گا اور آمینہ کے لال کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، اور تیرا خدا بھی تجھے سلام کہے گا، تیرا مصطفیٰ بھی تجھے سلام کہے گا. یارو آخر میں ان شعروں کے ساتھ جو مجھے اصل میں مجھے آتے بھی یہی ہیں اور مجھے آتے بھی، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، وہ مجھے ان میں لطف بھی بڑا آتا ہے، میں اپنا ذوق لے جا کرتا ہوں. اور میں نے حضرت علامہ مولانا ابواليسر محمد ظفر اقبال خان صاحب فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اس کا پروننسیشن، وہ اس کا تلفظ میں نے خود ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ابھی آیا نہیں، وہ جو کہ سرائکی کے شعر ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. آقا ایک واری لنگ آ، ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے. آقا ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے، داریاں کریساں میں سکاں لہاتے. پھل پان مصری الاچیاں منگیساں، اترے گلاباں تھی مل مل دھویساں. آقا کنگھی کریساں. ذرا تصور میں لائیں کہ سرکار بیٹھے ہیں اور گناہ گار کو سرکار فرماتے چل کنگھی پھیر، وہ تصور لائیں. کنگھی کریساں، ذرا غور کریں. آقا ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے، داریاں کریساں میں سکاں لہاتے. پھل پان مصری الاچیاں منگیساں، اترے گلاباں تھی مل مل دھویساں. آقا کنگھی کریساں تے سرما لویساں تے کول بہیساں دلہا بناتے.
شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھ راج ہیرے آقا انج تاں غریب ہاں آقا انج تاں غریب ہاں پر دل تاں امیر ہے آقا انج تاں غریب ہاں پر دل تاں امیر ہے تے جو چیز ڈیساں میں ڈیساں رجات ہے آقا زوریں جے ویسو تے ونجن نہ ڈیساں گل پا کے پلڑا میں منتاں کرے ساں آقا آپے چلے سو کدے نہ اٹھی ساں تے رج رج کے ویسو میں سکاں لہاتے ایہو سوال فرید دا من گھن جند جان کڈ گھن لٹ مال و دھن گن مویاں دیا خبراں آپے چل گھن مویاں دیا خبراں آپے چل گھن دل ٹھار لیساں مٹھائیں ادا تے ایک واری لنگ تو ساڑی جاتے داریاں کریساں میں سکاں لہاتے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم